جس نے نماز عصر چھوڑ دی، آج اس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اس کا کیا انجام اللہ پاک کے ہاں مقرر ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ۔ بخاری شریف جلد اول 275 میں حدیث مبارکہ ہے، اور مسند احمد بن حنبل جلد اول 257 یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اب پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته۔ ترمذی شریف جلد اول 264۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو وہ فلاح پا گیا۔ جب اعمال تو لے جائیں گے اور پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جب اعمال تولے جائیں گے اور پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو وہ پھر ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ 7 چیزوں کا حکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا۔ ان کے اندر جو دوسری چیزیں تھیں وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اس نے نماز چھوڑ دی، وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا، جہنم کا دروازہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑنے والے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی، حضور حصول برکت کے لیے کہ یہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائی، حکمتوں سے بری، رحمتوں سے بری ہوئی ایک ایک بات یاد ہے مجھے۔ ان کے بول، ان کی باتیں، ان کے الفاظ، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، اتنا خوبصورت کلام، خور رسیدہ کا ٹپکے اگر ذرے ذرے کا دل چیرے، لہو خور رشید کا ٹپکے اگر ذرے ذرے کا دل چیرے۔ 10 وصیتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 وصیتیں حضرت معاذ بن جبل کو بطور وصیت ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں قال حضور نے کہا، کہتے ہیں قال حضور نے کہا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر چاہ تجھ کو قتل بھی کیا جائے یا تجھے آگ میں بھی جلا دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تو اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہنے والے تھے، ان پر جان نثار کرنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں، ان کے انداز اتنے نرالے تھے، اب ہر ایک خواہش کرتا تھا دل میں جگر میں آنکھ، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی مولا اس کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی برا ہے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ لطف جب آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ کاش یوں ہو جائے میرے ہم نشیں، کاش یوں ہو جائے میرے ہم نشیں، نزعہ کا اور ہو جائے منظر ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کریں، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے، آمین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل کو بطور وصیت ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں قال حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر چاہ تجھ کو قتل بھی کیا جائے یا تجھے آگ میں بھی جلا دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اب 10 باتوں میں سے والدین کی نافرمانی، دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، اگر چاہ تم کو حکم دیا جائے کہ اپنے مال کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر نکل جا تو نکل جانا، لیکن کبھی بھی نافرمانی نہ کرنی، نماز نہ چھوڑنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنے ذمہ اٹھا لیا، اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو نماز لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے۔ شراب نہ پینا، چوتھی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں، پانچویں چیز جو مجھے حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِجَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ اللہ سَخُطَ اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا وَإِجَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہوا ہو، جب محاذ پہ ڈٹا ہوا ہو، نہ تو کبھی پیٹ پھیرنا نہ ادھر جانا، اگر چاہ لاشیں گر رہی ہوں، لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے لشکر ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، تو کہا معاذ، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7ویں چیز مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے
اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، موت والی وہ جگہ چھوڑ کے بھاگنا نہیں بلکہ وہیں رہنا ہے۔ تیری قسمت میں زندگی ہوئی، تجھے موت کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر موت تیرے لیے لکھی گئی تو جہاں مرضی چلا جا، تو موت سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا، رکے رہنا۔ 8ویں چیز فرماتے ہیں، مجھے حضور نے جو ارشاد فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کر خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا۔ اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کر پوری کرنا۔ اور حضور نے 9ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ آج ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے؟ آج اولاد میرا ادب کرتی ہے، اپنے استاد کا ادب کرتی ہے، اپنے رشتہ داروں کا ادب کرنے والی ہے، اپنے دوستوں کا خیال کرنے والی ہے۔ آج المیہ تو یہ بن چکا ہے کہ بیٹے کو، شاگرد کو استاد کے سامنے کھڑے ہونے تک کا پتہ ہی نہیں، والدین سے کیسے بات کرنی ہے نہیں جانتا، اپنے والدین کو ادب سکھاتا ہے، اپنے والدین کو باتیں سکھاتا ہے کہ تو نہیں جانتا، تجھے کیا پتا؟ کیسے الفاظ آئے اس کی زبان سے؟ ہم نے سکھائے ہی نہیں کہ والدین سے کیسے بات کرنی ہے، استاد کیا چیز بتایا ہی نہیں، استاد کا رتبہ کیا تھا، والدین کا کیا مرتبہ تھا۔ قرآن پاک میں جو والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا نہیں بتایا، قرآن سے نہیں جوڑا، دنیا داری سے جوڑ دیا۔ آج رو رہے ہیں، افسوس دنیا کے مال کی حرص نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اولاد کو ٹائم نہ دے سکے۔ ٹائم دیا، اگر ٹائم دے دیا تو دنیا میں مگن کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے اسکولوں یونیورسٹیوں میں لگا دیا، دولت سکھانے کا فن دیا، اپنا نہ بتایا، استاد کی قدر کا نام بتایا، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کا نہ سمجھایا، کیا فائدہ؟ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی، اگر کوئی شخص سمندر میں اپنا ہاتھ ڈالے تو وہ کتنا پانی لے سکے گا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ پانی کے قطرات۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی، یہی دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر باقی رہتا ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کیا کریں گے آخرت؟ مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اتنا کچھ جمع کر لیا ہے جو آخرت میں آسانی ہو سکے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں؟ المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ سچ بولنے کا کہا گیا تھا، جھوٹ سے منع کیا گیا تھا، نماز کا کہا گیا تھا، نماز چھوڑنے سے منع کیا گیا تھا، رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا تھا، والدین اور اپنے استاذہ کا ادب کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج جو حالات ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، کیا سکھایا؟
افسوس۔ 10ویں چیز کہتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز جو حضور نے مجھے ارشاد فرمائی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، فرماتے ہیں 10ویں چیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر۔ اللہ کا خوف کتنا دلایا آج ہم، دنیا کے کاموں میں مگن کر دیا۔ اولاد کو پائلٹ، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر کے خواب سجانے کی وہ شروع سے ہی پریکٹس کر دیتے ہیں۔ بیٹا تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، لیکچرار بننا ہے، سائنسدان بننا ہے۔ پر کیا اس کی ترغیب دی کہ ہمارا ایک مالک بھی ہے، ہم نے اسے ڈرنا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، شریعت پر عمل کرنے والا بننا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر، پائلٹ، سائنسدان بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ پر کیا ہم نے اپنی اولاد کو نماز کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلائی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک تو پہنچا دیا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کو ایسی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا تھا کہ جن سے اللہ کا ڈر ان کے سینوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر تو نے سب کچھ جو دے دیا، عالیشان بنگلے دے دیے، سب کچھ دے دیا، بہت اچھی تعلیم بھی دلوا دی، دنیا میں ان کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اگر خدا کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرتے رہنا سکھایا۔ حضرت معاذ بن جبل کو 10ویں جو وصیت کی کہ تو اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارا اور ہمارے معاشرے کا جو المیہ بن چکا ہے وہ بدترین سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اگر شروع سے آپ نے ان کو ادب سکھایا، آج طلاق کی شرح بھی بہت بڑھ چکی ہے، کیوں نہیں پتا ہوتا کہ رشتوں کے ساتھ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک بیوی کا کیا حقوق ہے، ایک ماں کا کیا حقوق ہے، ایک بہن کا کیا حقوق ہے، ایک بھائی کا کیا حقوق ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم شروع سے ہی بچے کو سکھا دیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت پرامن فضا قائم ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔